ایک لڑکی کچھ دیوانی سی امبر صاحبہ نے خوب تقدو کی کہ کسی بھی طرح اپنے سے انکار کر دے، مگر شاید اس کی قسمت میں وہی مرد لکھا جا چکا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی راضی فاروقی۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گئی تو بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ سب دیکھنے کے لیے رخصت ہو کر بذات خود اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنی فرما بردار بیٹی ملی ہے، اور خوش نصیب بھی کہ اتنی پیاری بیٹی کے توسط سے ایک سعادت مند اور سلجھا ہوا بیٹا بھی مل گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم راضی کے ساتھ خوش رہو گی۔ رخصتی کے وقت ڈیڈ کچھ اس طرح جذباتی ہو رہے تھے کہ وہ خود پگھل کر رہ گئی۔ اس گھڑی احساس ہوا کہ محض 3 دفعہ ہاں کہنے سے وہ کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ تصویروں اور مووی سیشن مکمل ہو چکا تھا۔ تمام مہمان بھی جا رہے تھے۔ احراز اور بابر، بس کرو تم دونوں، تنگ کر رکھا ہے تم دونوں نے بچی کو۔ دادو بدستور ان کی شوخیوں پر انہیں سرزنش کر رہی تھی۔ ہم کوئی تنگ نہیں کر رہے دادو۔ ہاں، مگر بگ برادر کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ صوفے پر یوں پھیل کر بیٹھے ہیں کہ بچی واقعی تنگ ہو رہی ہے۔ احراز نے راضی کے بہت ریلیکس انداز میں صوفے کے بیک پر بازو پھیلا کر بیٹھنے پر شرارت سے چوٹ کی تو سب کے ہنسنے پر وہ شرما کر فوراً سے سیدھا ہو بیٹھا۔ ارے بھائی، اب ڈرے مت۔ آپ کسی دوسری کی بیوی کے ساتھ تھوڑی بیٹھے ہیں جو گھبرا گئے ہیں، کھل کر بیٹھیں۔ بابر نے فوراً بھائی کی حمایت کی تو راضی نے ہنس کر ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دو مجھے تم لوگ، کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے دونوں کی۔ بھائی، انڈائریکٹ اٹیک مت کریں، اب یہ ہماری بھابھی ہیں۔ سالیہ، ان دونوں کی باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں۔ تم امبر کو کمرے میں لے جاؤ، دادو نے وہاں موجود امبر کی چچی سے کہا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ امبر نے انہیں ایسے دیکھا جیسے جانور قربان گاہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ سپاٹ سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بے حد اطمینان اور سکون اس کے مضبوط قدموں اور انداز سے جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھی امبر پر ڈالی تو لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے فریج کی طرف بڑھا، گلاس میں سیاہ مشروب اونڈھیل کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھا مگر کچھ بولا نہیں۔ 2-3 گھونٹوں میں گلاس خالی کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چچ، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا انکار کرنے کا۔ سرخ مہندی سے سجے ہاتھ کو راضی نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ امبر نے گہری سانس اندر کھینچی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اگر میں ڈیڈ کو سب کچھ بتا دیتی تو… وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ سب کچھ؟ کیا یہ؟ اس نے بڑی شوخی سے گلاس اس کے سامنے لہرایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل امبر نے چہرہ جھکا لیا۔ کچھ تنہائی اور کچھ اس رشتے کا خیال ٹوٹ کر دھیان میں آیا تھا۔ وہ محبیت سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ شوخ و شریر امبر تو نہیں لگ رہی تھی جو اسے ہر وقت غصہ دلاتی تھی۔ آپ پھر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں؟ امبر نے ہلکی سی خفگی سے اس کے گلاس کی طرف دیکھا تو ہنس دیا۔ نہیں، یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، راضی نے سنجیدہ سا چہرہ بنا کر کہا تو امبر بھی مسکرا دی۔ آپ کے ڈرامے کا دی اینڈ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو ڈرنک آپ پی رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے میں بھی پی چکی ہوں۔ وہ گویا اپنی ذہانت پر اترا کر بولی۔ راضی شرارت آمیز مسکراہٹ سجا کر بولا، یعنی تمہیں بھی اتنا ہی نشہ ہو رہا ہے جتنا کہ مجھے۔ اس کی پرتپش سرگوشی پر وہ حق دہک سی رہ گئی۔ مارے شرم کے چہرے پر لالی چھا گئی تھی۔ آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ اگر میں انکار کر دیتی اس رشتے سے تو پھر… وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔
राज़ी की नज़रों की तपिश उसे चेहरे पर पाकर वो अब लरज़ रही थी। राज़ी खासा महफूज हो रहा था उसकी हालत पर। क्या है भाई, ज़ुबान मायके में छोड़ आई हो क्या? वो उसे छेड़ रहा था। वो खासी बौखला गई। आपने ठीक कहा था, तन्हाई में किसी भी मर्द से नहीं मिलना चाहिए। राज़ी ने बेसाख्ता कहता लगाया कि वो उसका मुंह देखती रह गई। पागल लड़की, मैं तुम्हारा महरम हूँ। वो बात मैंने गैर महरमों के लिए समझाई थी। हंसी अब तक उसके लबों से जुदा नहीं हो पा रही थी। ऐसे समझाते हैं क्या, जैसे आपने समझाया था? तुम जैसे बेवकूफ़ों के लिए एक झटका ज़रूरी होता है। वो शरीर अंदाज से बोला और साथ ही उसे हाथों से पकड़कर जो झटका दिया उससे वो संभल नहीं पाई। वो उसे बाहों में समेटे हर बात की तलाफी की पूरी कोशिश कर रहा था और वो ज़िंदगी में पहली बार अपनी बेतरतीब होती धड़कनों पर गौर करते हुए शर्मा दी थी। गर्दन की दाईं तरफ के तिल पर आज राज़ी पूरे हक से अपने लब रख रहा था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।